بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق کہ نیکی صرف یہ نہیں تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف. ولکن البر من آمن باللہ اور لیکن اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے کر آئے والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے والملائکتی اور تمام فرشتوں کے اوپر ایمان لے کر آئے والکتاب اور کتاب کے اوپر والنبیین اور تمام پیغمبروں کے اوپر وآت المال علی حبہ ذوی القربى اور مال عطا کرے مال سے محبت کے باوجود اس کو خرچ کرے رشتہ داروں کے اوپر والیتامى اور یتیموں کے اوپر والمساکین اور مسکینوں کو عطا کرے وابن السبیل اور مسافروں کو عطا کرے والسائلین اور مانگنے والوں کو بھی عطا کرے وفی الرقاب اور جو غلام بنا لیے جائیں مسلمانوں کی طرف سے تو ان کو چھڑانے کے اندر مال ادا کرے وأقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے وآتى الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرے. تو یہ نیکی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر گنوائی ہیں کہ اصل نیکی اللہ نے ارشاد فرمائی یہ نہیں اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف کر لیا. اصل نیکی یہ نہیں. یہ بھی نیکی ہے نماز کے دوران قبلے کا ہونا لازمی جز ہے. اگر نماز کے دوران قبلے کی طرف منہ نہیں تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. لیکن باقی نیکیاں جو اللہ نے گنوائی ہیں اصل نیکیاں یہ ہیں اللہ پر ایمان لے کر آنا, اللہ کی ذات اور صفات کے تمام صفات کے ساتھ تمام کمالات کے ساتھ اللہ کو ایک ماننا اور اس کی ذات کو اس کے اندر کسی کو شریک نہ ماننا اور آخرت کے دن کا پورا یقین ہونا کہ آخرت کا دن برحق ہے, اس میں ہم سب کو جمع کیا جائے گا اور ہر ایک انسان وہاں پر آئے گا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا قرآن میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک آدمی اکیلا اکیلا اللہ کے پاس آئے گا اور پھر اللہ اس سے بات فرمائیں گے, اس سے کلام فرمائیں گے. لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَرْجُمَانٌ اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی بھی ترجمہ کرنے والا حائل نہیں ہوگا بلکہ براہ راست اللہ خود اس سے سوال و جواب فرمائیں گے. تو آخرت کے دن پر ایمان لے کر آنا والملائکتی تمام فرشتوں کے اوپر ایمان لے کر آنا. یہ تمام کے تمام فرشتے ان میں سب سے بڑے فرشتے 4 ہیں جبریل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام. یہ 4 فرشتے بڑے ہیں. ان کے اوپر بھی اور دیگر فرشتے جتنے بھی ہیں ان سب کے اوپر ایمان لے کر آنا. والکتاب اور جتنی بھی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے. اس امت کے لیے اس کتاب کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا اور جو پہلے کتابیں اتری ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا. والنبیین اور تمام پیغمبروں کے اوپر ایمان لے کر آنا. سب سے آخری پیغمبر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے پہلے پیغمبر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے درمیان میں جتنے بھی پیغمبر اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں ان تمام پیغمبروں کے اوپر ایمان ہو کہ تمام کے تمام برحق تھے اور تمام کے تمام سچے رسول تھے اللہ کے اور اللہ کے بھیجے ہوئے بندے تھے. اللہ نے ان کو اپنی طرف سے بھیجا تھا
لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور نیکی یہ ہے کہ انسان مال سے محبت کے باوجود اس کو خرچ کرے، اپنے سب سے پہلے تو رشتہ داروں کو عطا کرے، جو رشتہ داروں میں سے غریب ہے ان کو عطا کرے، والیتامى، اور پھر اس کے بعد جو یتیم ہے رشتہ دار میں سے اگر کوئی غریب نہیں ہے، اگر ہے تو سب سے پہلے اس کو دیا جائے گا، اور اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے والیتامى تو یتیموں کو دیا جائے گا، اور والمساکین اور مسکین جو محتاج ہیں ان کو دیا جائے گا۔ یتیم اور مسکین میں ذرا سا فرق ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو ماں ہو، جس کا باپ نہ ہو اس کی ماں زندہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ماں نہ ہو اس کا باپ زندہ ہو۔ بعضوں نے اس کا الٹ فرمایا ہے۔ بہرحال جس کا کوئی ایک نہ ہو یا جس کے دونوں نہ ہو تو دونوں کو عطا کرنا، جس کے والد نہ ہو اس کو بھی دینا، اور جس کی والدہ نہ ہو اس کو بھی دینا، اور جس کے دونوں ہی نہ ہو تو وہ تو زیادہ ہی مستحق ہے۔ والیتامى، یتیموں کو عطا کرنا، والمساکین، اور محتاجوں کو، مسکینوں کو عطا کرنا، وابن السبیل، اور مسافروں کو عطا کرنا، جو مسافر ہیں اور اگرچہ وہ اپنے علاقے میں اور اپنے گاؤں کے اندر اور اپنے ملک اور اپنے شہر میں مالدار ہیں، لیکن سفر پر چلا اور سفر پر گیا وہ تو وہاں جا کر وہ غریب ہو گیا تو اب اس کو بھی دیا جا سکتا ہے مال۔ لیکن آج کل تو وسائل ہیں، اسباب ہیں کہ انسان کسی بھی ذرائع سے اپنے پیسے منگوا سکتے ہیں۔ پہلے یہ اسباب اور ذرائع نہیں ہوا کرتے تھے، آج کل تو ہر جگہ پہ سہولت ہے، پہلے یہ سہولتیں نہیں تھی، تو اس وقت یہ حکم تھا کہ اگر کوئی مسافر اپنے علاقے میں مالدار ہے لیکن سفر پر گیا، دور کا سفر ہے، اور جو راشن پانی اس کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، اب پیچھے سے منگوا بھی نہیں سکتا وہ، تو اب وہ بھی ایک قسم کا غریب بن چکا ہے، تو اب اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کل ایسا نہیں، آج کل وہ اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے سے اور اپنے کارڈ کے ذریعے سے اور مختلف جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے وہ اپنے پیسے منگوا سکتے ہیں۔ والسائلین، اللہ اکبر، انسان تو اتنا اپنے آپ کو چلاک سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے کہ اگر وہ کہیں سفر پر جاتا ہے تو وہ مثلاً 5 دن کے لیے سفر پر گیا ہے تو وہ اپنا راشن پانی جو ہے 40 یا 50 دن کا لے کر جائے گا، 5 دن کا نہیں، اس سے زیادہ کا لے کر جائے گا کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، اتنا وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے۔ حالانکہ انسان نے اصل جو سفر ہے اس کا وہ آخرت کا سفر ہے، آخرت میں اس نے جانا ہے اور وہاں تو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو وہاں کتنا اس نے حاصل کیا اس کے اندر یہ اپنے آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو اصل زندگی تو آخرت کی ہے، وہاں انسانوں نے جانا ہے سب نے، تو وہاں کے لیے زیادہ راشن پانی چاہیے اور زیادہ توشہ چاہیے۔ اس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، سفری طویل وزادی قلیل، کہ سفر تو میرا بہت لمبا ہے، بہت دور کا سفر ہے، اور توشہ میرے پاس بہت کم، توشہ بہت تھوڑا ہے۔ والسائلین، اور مانگنے والوں کو بھی عطا کرنا، جو مانگنے والے ہوں ان کو بھی عطا کرنا، اور جو نہ مانگنے والے ہوں، قرآن کے اندر دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی عطا کرنا، اور جو مانگتے نہیں ہیں، بعض لوگ اپنی عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے سوال نہیں کر سکتے، وہ سوال کرنا اپنے آپ کے لیے عیب سمجھتے ہیں کہ میں مانگوں گا تو لوگ کیا کہیں گے مجھے، حالانکہ وہ بھی محتاج ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی عطا کرنا کہ جو مانگنے والے ہوں ان کو بھی، اور جو نہ مانگنے والے ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ محتاج ہیں تو ان کو بھی عطا کرنا۔ وفی الرقاب، اور پہلے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں چونکہ جنگیں ہوا کرتی تھی اور آپس میں قتل و قتال ہوا کرتا تھا، کافروں سے مقابلہ ہوا کرتا، تو جو کافر مسلمانوں کے آدمیوں کو پکڑ کر لے جاتے تو وہ قیدی بنا لیتے، ان کو اپنا غلام بنا لیتے، اور جو کافروں کی طرف سے مسلمان پکڑ کر لے کر آتے تو وہ مسلمان ان کو اپنا غلام بناتے۔ آج کل یہ سلسلہ نہیں، تو اس کے اندر بھی اگر کوئی مسلمانوں کی طرف سے کافروں نے کسی کو پکڑ لیا اور اپنا غلام بنا لیا، اور اب کافر کہتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے لیکن اس کا فدیہ ادا کرو، اس کی اتنی رقم ادا کرو تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، تو اس کو رقم ادا کرنا اور اس کی گردن کو چھڑانا یہ ہے وہ فی الرقاب، تو پیسے دیے جائیں تاکہ اس کی گردن چھوٹ جائے اور وہ بھی دوبارہ سے اسلام کے اندر آ جائے اور مسلمانوں کے علاقے کے اندر آ جائے، کافر اس کو چھوڑ دیں۔ وفی الرقاب یہ ہے اس کو چھڑانے کے اندر پیسے ادا کرنا۔ اور آگے چل کر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، 2 حکم اور ذکر کیے کہ نماز قائم کرنا یہ اصل نیکی ہے،
وہ آت الزکا اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ اصل نیکی ہے۔ نماز کے اندر میرے دوستو صرف ایک نماز نہیں، دو نماز نہیں، بلکہ پانچوں نمازوں کو ادا کرنا، اور صرف جمعے کی نماز نہیں، جمعے کی نماز کو بڑی اہتمام سے ادا کرتے ہیں ہم لوگ کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے آج جمعے کا دن ہے، آج پاپا لازمی نماز کے لیے جائیں گے، آج تو انہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ تو جیسے باقی نماز جمعے کی نماز کا اہتمام ہے تو ایسے ہی باقی نمازیں بھی فرض ہیں، باقی نمازیں بھی جیسے جمعے کی فرضیت ہے ایسے ہی باقی نمازوں کی فرضیت ہے، چاہے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء ہے، ہر نماز کی ویسے ہی فرضیت ہے جیسے کہ جمعے کی نماز کی فرضیت ہے۔ اور جیسے عید کی نماز، اللہ اکبر، عید کی نماز تو واجب ہے، فرض نہیں ہے، عید کی نمازیں جو ہیں وہ واجب ہیں، عید کی نماز کا ہم اس سے بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں، عید کی نماز کا اس سے بھی زیادہ اہتمام ہوتا ہے، حالانکہ وہ تو واجب میں آتی ہیں، فرض میں نہیں آتی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کے اوپر تھوڑی سی میں بات کروں گا، اور پھر آگے چل کر اللہ نے دو تین احکامات کا اور بھی ذکر کیا ہے کہ احکامات، یہ اصل احکامات کو پورا کرنا یہ اصل نیکی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے، یعنی کتنے نصاب اس کے پاس ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کا نصاب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے لیکن اس کی مقدار اس کے برابر اس کے پاس نقدی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پھر دوبارہ سنیں، اگر 52.5 تولہ، اگر صرف سونا ہے، صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ، اور اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو پھر اس کی رقم کو دیکھا جائے گا کہ کتنی مالیت اس کی بنتی ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر اس کی رقم بن جاتی ہے تو بھی صاحب نصاب ہے، اور اگر 7.5 تولہ سونے کے نصاب کے برابر اس کی رقم بن جاتی ہے تو بھی صاحب نصاب ہے۔ اور اگر سونا، چاندی اور نقدی جو اس کے پاس پیسے ہیں، یہ تینوں چیزیں ملا کر بھی 52.5 تولہ سونے چاندی کے برابر، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں تینوں چیزیں ملا کر، یا تینوں چیزیں ملا کر 7.5 تولہ سونے کی مقدار کے برابر ہو جائیں تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک 52.5 تولہ ہمارے پاس نہ ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے ہمارے اوپر۔ ایسی بات نہیں میرے دوست، ایسی بات نہیں ہے کہ جب تک 52.5 تولہ چاندی میرے پاس نہیں ہوگی تو زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی، چاہے 1 تولہ ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4، 5، 6، 7، 20، 30، 40، 50 ہو گئی میرے پاس، اور جب تک 52.5 تولہ نہیں ہوئی تو زکوٰۃ نہیں، ایسی بات نہیں۔ 52.5 تولہ کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تمہارے پاس صرف چاندی ہی چاندی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، نہ پیسے ہیں اور نہ ہی سونا ہے، تو پھر اس وقت جب 52.5 تولہ ہو جائے گی تو پھر چاندی، پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر تمہارے پاس 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو اور 1 رتی ہی سونے کا کیوں نہ ہو چاندی کے ساتھ، اور چاندی 5، 6، 7، 8، 10 تولہ ہے، تو اگر وہ چاندی 52.5 تولہ جتنی قیمت بنتی ہے اس زمانے کے حساب سے، تو اگر وہ بن جاتی ہے تینوں کی ملا کر تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات، زکوٰۃ کتنی ادا کرنی چاہیے؟ 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، 2.5% جسے کہتے ہیں 40واں حصہ۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے ادا کریں گے، اور اگر جو ہے 1000 روپے ہیں تو اس میں سے 25 روپے ادا کریں گے، اور اگر 10,000 ہیں تو اس میں سے 2500 روپے ادا کریں گے، اور اگر 1 لاکھ ہیں تو پھر 2,500 روپے اس میں سے ادا کریں گے۔ یعنی 40واں حصہ جتنا بھی بنتا ہے آپ سارا مال کا حساب لگائیں، اور حساب لگانے کے بعد اس کو 40 پر تقسیم کریں، جو اس کا نتیجہ نکل آئے تو وہ اتنی رقم اس کو ادا کر دی جائے۔ جتنی بھی رقم ہو اس کو 40 پر تقسیم کر لیں گے، جتنا بھی اس کا نکل جائے گا حساب وہ ادا کر لیں گے۔ اور دوسرا اس میں حولان حول، کہ 1 سال اس پر گزرنا لازمی ہے۔ جس چیز کے آپ مالک بنے ہیں، جب سے آپ صاحب نصاب بنے ہیں زکوٰۃ کے، تو 1 سال اس کا گزرنا لازمی ہے۔ 1 سال کا مطلب کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی یکم رمضان کو صاحب نصاب بنا،
یعنی یکم رمضان کو اس کے پاس اتنے پیسے آئے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے سن 2020 میں۔ اب سن 2021 کا جو یکم رمضان آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا کہ یہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ سن 2020 میں یکم رمضان میں صاحب نصاب بنا، اب سن 2021 میں ایک سال کے بعد دیکھا جائے گا یکم رمضان کو کہ یہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اگرچہ درمیان میں اس کے پاس پیسے کم ہوئے یا زیادہ ہوئے یا بالکل ختم ہوئے یا بہت ہی زیادہ ہو گئے، درمیان کو نہیں دیکھا جائے گا، شروع کو دیکھا جائے گا اور آخر کو دیکھا جائے گا۔ اگر دونوں میں صاحب نصاب ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر درمیان میں پیسے کم ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں، بالکل ختم ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے، اس کو نہیں دیکھیں گے، شروع اور آخر کو دیکھا جائے گا۔ اگر یکم رمضان سن 2020 کو صاحب نصاب بنے ہیں اور سن 2021 میں یکم رمضان کو بھی صاحب نصاب ہے، تو اب جتنی مالیت اس وقت اس کے پاس موجود ہوگی اس کو 40 پہ تقسیم کر کے جتنا جو جواب آئے گا وہ ادا کرنی پڑے گی۔ اگلی بات، زکوٰۃ کی ادائیگی کس مہینے میں کرنی چاہیے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو قمری مہینے ہیں وہ زیادہ لازمی ہے میرے دوست، یعنی چاند کے اعتبار سے جو مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ جو چاند کے مہینے ہیں ان میں سے کسی مہینے میں وہ ادا کرتے ہیں۔ عام طور سے لوگ رمضان میں ادا کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن چاند کے مہینوں میں سے کسی مہینے میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کسی مہینے میں بھی ادا کر سکتے ہیں، کوئی رمضان کا مہینہ لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ ہاں اس میں فضیلت زیادہ ہے تو اس میں ادا کر دیتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن جو شمسی مہینے ہیں، سورج کے اعتبار سے جو مہینے بنائے گئے ہیں اس کے اعتبار سے ادا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے اعتبار سے اگر آپ ادا کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ قمری نہ کہ شمسی مہینے کے اعتبار سے ادا کیا جائے، کیونکہ جو قمری مہینہ ہے وہ 354 دن 8 گھنٹے اور 48 منٹ کا ہوتا ہے، جو پورا سال ہوتا ہے۔ قمری سال جو ہوتا ہے 354 دن 8 گھنٹے اور 48 منٹ کے ہوتے ہیں، اور انگریزی سال سے ادا کرنے سے ہر سال 10 دن کم ہوتے رہیں گے۔ انگریزی کے اعتبار سے ادا کریں گے تو ہر سال میں 10 دن کم ہوتے رہتے ہیں، اور 36 سال کے بعد ایک سال کی زکوٰۃ کم ہو جائے گی۔ یعنی 36 سال کے بعد اگر آپ نے ادا کی ہے، آپ ادا کرتے رہے اور جو ہے سورج کے مہینوں کے اعتبار سے آپ ادا کرتے رہے ہیں تو 36 سال کے بعد ایک سال کی گویا کہ آپ نے ادا نہیں کی۔ 10 دن ہر سال میں کم ہوتے ہیں تو 36 سال میں پورا ایک سال کم ہو جائے گا، اس میں یہ خرابی لازم آئے گی۔ تو اس لیے چاند کا مہینہ ہے اس کے اعتبار سے ادا کرنی چاہیے۔ اور جو زیور پڑا ہوا ہے گھر کے اندر، اس کی کس پر زکوٰۃ ہے؟ بیوی پر زکوٰۃ ہے یا شوہر پر زکوٰۃ ہے؟ اس کی زکوٰۃ اس پر ہے جو اس کا مالک ہے۔ اگر بیوی مالک ہے اس کی تو بیوی پر زکوٰۃ ہے، اور اگر شوہر مالک ہے تو شوہر کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ہاں اگر بیوی مالک ہے اس کی اور بیوی کا ہی وہ زیور ہے، اگر شوہر ادا کر دیتے ہیں تو کوئی اس کو گناہ نہیں ہوگا، تو اس نے اپنی طرف سے ادا کر دی ہے، بیوی پر لازم تھی، اس نے ادا کر دی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہ ادا نہیں کرتے، یہ کہتے تم ہی ادا کرو، تمہارا زیور ہے، تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ اب وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے، اور اس کی زیور کی جو قیمت ہوگی اس زمانے میں جو موجود قیمت ہے، جب اس نے خریدا تھا 2 سال پہلے، 5 سال، 10 سال، جتنے سال پہلے بھی جو اس وقت قیمت تھی اس کی ادا نہیں کریں گے، جو اس وقت آج کل جو موجود قیمت ہوگی اس کے اعتبار سے ادا کیا جائے گا، اس کا ریٹ معلوم کیا جائے گا کہ بازار میں کیا ریٹ چل رہا ہے، اس کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ہر حال میں شریعت کے مطابق چلنے والا وما علینا الا البلاغ۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله، وفعل بنا ما انت اهله، اللهم انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا رب۔